السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو سامعین کرام، آج آپ کے پیش خدمت ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا ایمان افروز واقعہ۔ یہ واقعہ سنانے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز جلد از جلد پہنچتی رہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور کارنامے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اپنے بھائی حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں کی قید سے چھڑانے والا ان کا ایمان افروز واقعہ تو آپ نے کئی بار پڑھا اور سنا ہوگا۔ آج ایک اور واقعے سے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ والے واقعے کے کچھ ہی عرصہ کے بعد شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بولس اور اس کے بھائی بطرس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں۔ ان خواتین کو لے کر بطرس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نہر استریاق کے کنارے آ گئی اور باقی عیسائی بولس کی کمان میں مسلمانوں سے نبرد آزما رہے، لیکن پھر آخرکار مسلمان خواتین کی بہادری اور مسلمانوں کے حملے سے ان خواتین کو چھڑا لیا گیا۔ وہ کیسے، ملاحظہ فرمائیے۔ بطرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نہر استریاق پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا۔ پھر اسی طرح ہر ایک دمشقی ایک عورت کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ کر لے گئے تھے جمع کیا اور بولس کا انتظار کرنے لگے۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر، قبیلہ عمالقہ اور طبائیہ کی بڑی بوڑھیاں تھیں جو گھوڑے کی سواری، راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی خوگر اور عادی تھیں۔ یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں جمع ہوئیں اور حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، حمیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ تبا کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت و برت سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر افیرہ بنت عفار حمیریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بنت عذور، تم نے ہمارے شجاعت و برت، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبہ کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا رات کے وقت بھی کافی تنگ کر دینا ہمیں آتا ہے۔ مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو، نہ نیزہ، اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو، نہ تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں تھا، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قبیلہ طبائیہ کی بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ خیموں کی لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔ ممکن ہے کہ ارحم الراحمین ہماری مدد کریں اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں تاکہ یہ کلنک کا ٹیکہ تو ہمارے پیشانیوں پر نہ لگنے پائے۔ افیرہ بنت عفار رضی اللہ عنہا نے کہا، واللہ میرے نزدیک بھی یہی آپ کی رائے بہت زیادہ صحیح اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد خیمہ کی ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ عنہ خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی کاندھے پر رکھ کر آگے ہوئیں۔ ان کے پیچھے افیرہ بنت عفار، ام ابان بنت عتبہ، سلمہ بنت نعمان بن المکر اور دیگر عورتیں چلیں۔ اسلام کی یہ بہادر بیٹیاں نعرہ مار کر جنگ کے لیے تیار ہو گئیں۔ اس وقت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس نسوانی فوج کو مخاطب کیا اور اس طرح تنظیم اور قواعد کا سبق دینے لگیں۔ زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملی رہنا، متفرق ہرگز نہ ہونا۔ اگر خدا نخواستہ تم متفرق ہو گئیں تو یاد رکھنا تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری گردنوں کو تلواریں کاٹ ڈالیں گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہیں ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر
اس زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ رومیوں میں کھلبلی پڑ گئی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا ہے۔ اچانک لکڑیاں اٹھائے عورتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بطرس نے چیخ کر عورتوں سے کہا، بدبختو، کیا کرتی ہو؟ حضرت عفیرہ بنت عفار الحمیریہ نے جواب دیا، آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہاری عمروں کو ختم کر کے اپنے اسلاف کے چہروں سے ننگو آر کا دھبا مٹا دیں۔ بطرس یہ سن کر ہنسا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تم پر تف ہے، تمہیں چاہیے کہ تم انہیں جدا جدا کر کے زندہ ہی پکڑ لو۔ تم میں سے جو شخص خولوں کو پکڑے اسے چاہیے کہ کسی برے کام کا خیال تک نہ لائے، کیونکہ وہ میری ہے۔ بطرس کا یہ حکم سنتے ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر حلقہ باندھ لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچے، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تھا یہ پہلے اس کے گھوڑے کے پیر توڑ دیتی تھیں، اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تھا تو ضربیں مار مار کر اس کا سر توڑ دیتی تھیں، اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتین نے اس طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ بطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہ بھی پیدل ہو گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکیں اور آپس میں کہنے لگیں، ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد بطرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے، مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے سامنے کف افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرف دوڑ رہی تھیں، اور ان کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے، ہم قبیلہ تبع اور حمیر کی لڑکیاں ہیں، ہمارے لیے تمہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ہم لڑائی میں دہکتی ہوئی آگ ہیں، آج تم سخت عذاب میں مبتلا ہوگے۔ بطرس نے جب آپ کی زبان سے اشعار سنے، آپ کا حسن و جمال دیکھا اور قدر و رانا ملاحظہ کیا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا، اے عربیہ، تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں؟ حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا میں تمام عیسائی عورتیں رہتی ہیں۔ پھر میں زراعتی زمین، باغات، مال و اسباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک اور بادشاہ ہرکل کے نزدیک ذی مرتبت اور صاحب عزت شخص ہوں، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نہ گنواؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے جواباً فرمایا، کافر، بدبخت، فاجر کے بچے، خدا کی قسم اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بھیجا باہر نکال ڈالوں۔ واللہ میں اپنے اونٹ اور بکریاں بھی تجھ سے نہ چرواؤں، چاہ جائے کہ تو میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرے۔ بطرس یہ سن کر غصہ میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرکل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ روم یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یک لخت حملہ کر دیا۔ خواتین اس شدید حملہ کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھیں کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اپنے جانبازوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس صورتحال کی خبر دے؟ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور پھر گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ عورتوں کے قریب پہنچ کر واپس لوٹے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو خواتین اسلام کے دلیرانہ جنگ کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا، تعجب ہے رافع، ان عورتوں کی تو حرب و ضرب اکثر جگہ مشہور ہے، اگر صورتحال واقعی ہوئی ہے جیسے تم نے بیان کی ہے اور ان عورتوں نے ایسی بہادری اور شجاعت دکھائی ہے تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور عربوں کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنا سکہ بٹھا کر اپنے سر صحرا باندھ لیا ہے اور عورتوں کی پیشانیوں سے ننگو آر کا دھبا دھو دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے جو اس واقعے کی خبر سن کر فوری مدد کے لیے آیا تھا، حملہ کر کے اپنی بہادر بہنوں کو بھیڑیوں کے نرغے سے چھڑا لیا۔